السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لائف اینڈ لیونگ ون کا آج ہمارا جو 19 لیکچر ہے، اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کا جو نظام اخلاق ہے، اس کے حوالے سے ہم نے جو وہ آج بات کرنی ہے۔ یہ آج آپ کا جو ہے وہ چوتھا چیپٹر جو وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، جس کا ٹاپک ہے اسلام کا نظام اخلاق۔ اس کی آؤٹ لائن آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اسلام کا نظریہ اخلاق کیا ہے، اور اخلاق کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سیکنڈلی ہم اسلامی تصور اخلاق کی جو امتیازی خصوصیات ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ پھر جو اخلاقی صفات ہیں جیسے صبر ہے، سچائی ہے، راست بازی ہے، عدل و انصاف ہے، ان کے حوالے سے ہم جو ہے وہ چیدہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے نظریہ اخلاق اسلام کا کیا ہے؟ مسلم عوام و خواص کے جو بڑے طبقے کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ مسلم معاشرہ اور مسلم ممالک اخلاقی سطح پر زوال پذیر ہیں۔ اس کی مثالیں عام ہیں: امانت و دیانت، وعدے کا پاس و لحاظ، معاملات کی صفائی، سچائی، حسن سلوک، صبر و تحمل، خدمت اور ہمدردی کا عملی جذبہ جیسی اخلاقی صفات کی مسلمانوں میں شدید کمی ہے۔ ان سب کے علاوہ خاص طور پر اجتماعی اخلاق کے باب میں نمایاں گراوٹ آئی ہے۔ یہ صورتحال جارج برنارڈ شاء جیسے مغربی ادیب کے اس قول کی یاد دلاتی ہے کہ اسلام تو اچھا مذہب ہے لیکن مسلم معاشرے کی صورتحال ناقابل رشک ہے۔ تو آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اخلاق مختصر جو اگر اس کی ڈیفینیشن کی جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو فضائل و رذائل یعنی اچھائیوں اور برائیوں کا علم بخشے اور یہ بتائے کہ انسان کس طرح عمدہ اخلاق اپنا سکتا ہے اور گھٹیا عادتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کو علم اخلاق کہا جاتا ہے۔ علم اخلاق کا اصل کام یہ ہے کہ وہ انسان کے سامنے خیر و شر، نیکی اور بدی کو واضح کر دیتا ہے اور اس طرح نیکی اور سچائی کی راہ کو آسان کر دیتا ہے۔ اسلام کا جو نظریہ اخلاق ہے اس کو سمجھنے کے لیے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انسان کے اندر اخلاقی حص ایک فطری حص ہے جس کی بنیاد پر انسان بعض صفات کو پسند اور بعض کو ناپسند کرتا ہے، لیکن ہمارا مشاہدہ ہے کہ مجموعی طور پر انسانیت کے شعور نے اخلاق کے بعض اوصاف پر خوبی کا اور بعض اوصاف پر برائی کا ہمیشہ یکساں ایک جیسا حکم لگایا ہے۔ وہ سچائی ہو، انصاف ہو، وعدے کو پورا کرنا ہو، امانت کو ادا کرنا ہو، ہمیشہ سے انسانی اخلاقیات میں ان چیزوں کو تعریف کا مستحق سمجھا گیا ہے، اور کبھی کوئی ایسا دور نہیں گزرا جب جھوٹ، ظلم، بدعہدی، خیانت کو پسند کیا گیا ہو۔ ہر معاشرہ، ہر مذہب ان چیزوں کا ناپسند کرتا ہے۔ ہمدردی، فیاضی اور فراخ دلی کی ہمیشہ قدر کی گئی ہے۔ خود غرضی، سنگ دلی، بخل اور تنگ نظری کو کبھی بھی عزت کا مقام کسی بھی معاشرے میں حاصل نہیں ہوا۔ صبر و تحمل، استقلال، بردباری، بلند حوصلگی اور بہادری ہمیشہ یہ وہ خوبیاں رہی ہیں جو تعریف کی مستحق سمجھی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی اخلاقیات اصل میں وہ عالمگیر حقیقتیں ہیں جن کو سارے انسان جانتے چلے آ رہے ہیں۔ نیکی اور بدی یہ ایسی چیزیں جو ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں اور انہیں کہیں سے ڈھونڈ نکالنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش آئے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ انسان کے اندر اس کی جانی پہچانی چیزیں ہیں، یہ عام معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں جن کا شعور آدمی کے اندر جو فطرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نیکی کو معروف اور بدی کو منکر کہا گیا ہے، یعنی نیکی وہ چیز ہے جسے سب انسان بھلا جانتے ہیں اور منکر وہ چیز ہے جسے کوئی خوبی اور بھلائی کی حیثیت سے نہیں جانتا۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید دوسرے الفاظ میں بیان کرتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی گئی، یعنی نفس انسان کو خدا نے برائی اور بھلائی کی واقفیت الہامی طور پر عطا کر رکھی ہے۔ اسی طرح اسلامی تصور کی جو امتیازی خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کو مقصد بنا کر اخلاق کے لیے ایک ایسا معیار فراہم کیا جائے جس کی وجہ سے اخلاقی نشو و نما کے امکانات کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ پھر علم کا ایک ذریعہ مقرر کر کے اخلاق کو وہ پائیداری اور ہمیشگی بخشتا ہے جس میں ترقی کی گنجائش تو ہے مگر غیر مستقل مزاجی اور بے ربطگی کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ خام خواہ کے نئے پن سے کام لے کر نرالے اخلاقیات نہیں پیش کرتا اور نہ
انسان کے جانے پہچانے اخلاقیت میں سے بعض کو بلا وجہ گھٹانے اور بعض کو بلا وجہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ انہی اخلاقیات کو لیتا ہے جو معاشرے کے اندر جانے پہچانے اور معروف ہیں، جن کو انسانیت کے اجتماعی ضمیر نے قبول کیا ہے، اور ان میں سے بھی صرف چند کو نہیں بلکہ سب کو لیتا ہے. پھر زندگی میں پورے توازن اور تناسب کے ساتھ ایک ایک کا موقع، مقام اور استعمال تجویز کرتا ہے. اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو ان کو لاگو کرنے کو اتنی وسعت دیتا ہے کہ انفرادی کردار، گھریلو معاشرت، شہری زندگی، ملکی سیاست، معاشی کاروبار، بازار، مدرسے، عدالتیں، پولیس لائن، چھاؤنی، میدان جنگ، صلح کی کانفرنسز، بین الاقوامی معاملات، غرض کے زندگی کا کوئی بھی پہلو اور کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں رہ جاتا جو اخلاق کے ہمہ گیر اثرات سے بچ جائے. دنیا کے اندر ہر جگہ اور زندگی کے ہر شعبے میں وہ اخلاق کو حکمران بناتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہے کہ زندگی کے معاملات کا کنٹرول خواہشات، فائدوں اور مصلحتوں کی بجائے اصول اخلاق کے ہاتھوں میں ہو. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانیت سے ایک ایسے نظام زندگی کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے جو نیکی پر قائم ہو اور برائی سے پاک ہو. اخلاق کی تعریف سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اخلاق کا تعلق خدا اور بندے کے باہمی رشتے سے نہیں بلکہ ان تعلقات سے ہے جو انسان کے درمیان تعلق ہے. معاشی لین دین ہو یا سیاسی معاملات ہوں، سماجی برتاؤ ہو یا افراد خاندان سے سلوک کا مسئلہ ہو، اسلام سب کو اخلاقی اصولوں کے مطابق انجام دینے کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے چند اہم صفات کو ہم یہاں جو وہ ڈسکس کریں گے، جس میں سب سے پہلا ہے صبر. صبر ہے کیا؟ اسلام انفرادی اور اجتماعی نیکیاں انسانوں میں چاہتا ہے، ان میں سے ایک صبر ہے. اردو میں صبر کے معنی بہت محدود ہیں. صبر کا مطلب یہ ہے کہ موت، بیماری اور فقر و غربت جیسی مصیبتوں کو اس طرح سے برداشت کر لیا جائے کہ رونے پیٹنے اور شکوہ شکایت کا اظہار نہ ہو، اور کوئی ظالم ظلم کرے تو اس کا انتقام نہ لیا جائے اور نہ آہوزاری اور فریاد کی جائے. مگر قرآن کی زبان میں صبر کے معنی اس سے بہت زیادہ وسیع اور گہرے ہیں. مختصر یوں سمجھ لیجئے کہ کسی نیک کام کے لیے صدموں، تکلیفوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا اور برے حالات میں بھی حق اور سچائی پر مضبوطی سے جمے رہنا اور نیکی کے راستے پر چلتے رہنا صبر ہے. یعنی مصیبتوں اور دکھوں کو برداشت کرنا اور حرف شکایت یا شکوہ زبان پہ نہ لانا، یہ صبر کہلاتا ہے. مختصراً یہ ہے. دوسری چیز ہے سچائی اور راست بازی. قرآن مجید سے جن اخلاقی صفات کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے، ان میں ایک سچائی اور راست بازی بھی ہے. سچائی کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ زبان سے غلط اور خلاف واقعہ بات نہ کہی جائے، بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. سچائی کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد دل کی سچائی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی سچائی بھی شامل ہوتی ہے. تو دل کی سچائی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا نفاق یا ریاکاری، دکھاوا، دھوکہ اور فریب نہ ہو. اور عمل کی سچائی کا مطلب یہ ہے کہ جو عقیدہ اور قول ہو وہی عمل بھی ہو. انسان کے اندر بھی ویسا ہی عمل ہو، انسان کا باہر بھی یعنی اندر اور باہر ایک جیسا ہو. جن بندوں کا حال یہ ہو وہی قرآن کی اصطلاح میں صادق ہیں. اور قرآن و سنت میں صدق کو مومن اور منافق کے درمیان فرق کی وجہ قرار دیا گیا ہے. تیسری چیز ہے عدل و انصاف. اچھا، سچائی کے حوالے سے ایک حدیث بھی ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. تو عدل و انصاف جن اخلاقی معاشرتی امور پر اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ان میں سے ایک عدل و انصاف بھی ہے. فرمایا کہ ظلم کا معاشرے کے اندر جو ہے وہ ظلم کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا، کہ سچائی اور راست بازی ہی کی یہ ایک شکل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ حقیقتاً وہ معاملہ کیا جائے جس کے بارے میں انصاف کی وہ بات کہی جائے جس کا وہ مستحق ہے. اس عدل و انصاف پر دنیا کا نظام قائم ہے. جس قوم اور جس معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو وہ خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید کے اندر میزان سے مراد عدل و انصاف ہی کے قوانین ہیں. لہٰذا قرآن پاک کے اندر ہدایت کی گئی ہے کہ معاملات میں عدل و انصاف کو اور سچی خدا لگتی بات کہنے کے کو اپنا اصول اور مقصد بنا لو. تو عدل و انصاف جو ہے اس کی بڑی اہمیت جو ہے وہ وارد ہوئی ہے. عدل و انصاف کی
اگزامپل جو نبی علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے، جیسے وہ فاطمہ نامی عورت کا قصہ ہے، فرمایا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں